جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، بہت سینئر صحافی ہیں، 35 سال کا ان کا پارلیمانی تجربہ ہے، نواز طاہر صاحب کو. نواز طاہر صاحب سے آج ہم جانیں گے ہاؤس آف لا، یعنی کہ پنجاب اسمبلی، جہاں پہ قانون بنتا ہے، قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اور قانون بنانے والے وہاں پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو 35 سال میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھی، نون لیگ کی حکومت بھی دیکھی، کاف لیگ کی بھی اور اب پی ٹی آئی کی بھی. کیا رول رہا ہے اسمبلی کا اور اراکین اسمبلی کا، اس حوالے سے ہم جانیں گے نواز طاہر صاحب سے. نواز طاہر صاحب بتائیے گا، آپ نے 35 سال پنجاب اسمبلی کی کوریج کی ہے، کیا رول رہا ہے اراکین اسمبلی کا اور اسمبلی ہاؤس آف بزنس کا؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ. ملک صاحب ابھی آپ نے بات کی ہاؤس آف لا کی، جی، قانون بنانے والے ادارے کی. میں اس کو ایک قانون شکن ادارے کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے کئی بار دیکھا کہ جو قانون بنانے والے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے یا اپنے سے پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو خود توڑتے رہے ہیں. اور یہ قانون شکنی میں نے صرف ممبرز کی طرف سے نہیں دیکھی. وہ جو ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، پین آف چیئرمین کا رکن بھی ہو سکتا ہے، جی، چیئر ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں بیٹھ کے بھی جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں، جنہیں ہم قانون کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے توڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں ہم کہ یہ صرف قانون ساز ادارہ ہے، قانون بنانے والا ہے. یہ قانون توڑنے والا ادارہ بھی ہے. یہاں بدقسمتی ہے سوسائٹی کی کہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں نے چیئر پہ بیٹھ کے قانون شکنی بھی کی ہے. ٹھیک ہے. رہی بات آپ کی پنجاب اسمبلی کی قانون سازی کی، تو جو میں نے 35 سال میں پچھلی 1985 والی جو غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی بنی تھی، ٹھیک ہے، اس سے لے کے 2018 میں جو اسمبلی بنی، جو اب چل رہی ہے، ابھی کل اس کا 25واں سیشن ختم ہوا. ٹھیک ہے. ختم کیا ہوا، بس آیا گیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. تو اس سارے پروسیس میں جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ دن بدن، ٹھیک ہے، اسمبلی نے ترقی معکوس میں ترقی کی ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے. اوکے. جو پارلیمانی نارمز ہوتے ہیں، جو اخلاقیات ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کیا ہے. اچھا، موازنہ کریں رانا صاحب کہ 1985 سے لے کے 2004 تک جب گریجویٹ نہیں تھے، بی اے پاس نہیں تھے، ان کا پارلیمانی، اور اب 2004 کے بعد جو گریجویٹ آئے ان کا پارلیمانی بیہیویئر کیا ہے؟ اس میں ہم صرف اگر ہم شعور کو ڈگری سے، اس کا ڈگری کو شعور کا پیمانہ رکھیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں تربیت کا بھی کردار ہوتا ہے. اس میں غیر انصابی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں، بغیر ڈگری کے جو لوگوں کی تعلیم ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا کسی میں لیکن باقی علوم کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو وہ پی ایچ ڈی آپ کو ہر چیز میں تو نہیں لے کے جا سکتے، تو اسپیسیفائی ہوتی ہے. علم کی ضرورت رہتی ہے، علم کا احترام ہونا چاہیے، ڈگری کا احترام ہونا چاہیے، یہ بہت عام بات ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اسمبلی کے حوالے سے ڈگری کی مخالفت کرتے ہیں، میں اس کے مخالفت نہیں کرتا ہوں. ہونی چاہیے، شرط ہونی چاہیے، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے ڈگری کی شرط نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس شرط نے کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کیا. مجھے کوئی رول نظر نہیں آیا کہ جو جسے ہم کہتے ہیں گریجویٹ اسمبلی سے بہت بہتر رول رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ بہت اچھی طرح سے سگنیچر بھی نہیں کر سکتے تھے. اچھا رانا صاحب، آپ نے 1985 سے لے کر 2020 تک کی اسمبلی دیکھی ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، نون لیگ کی بھی آئی، کاف لیگ کی بھی آئی اور پیپلز پارٹی کی. کیا خیال ہے، کون سا ایوان، کس حکومت کا ایوان آپ نے بہترین دیکھا قانون سازی کے حوالے سے، قانون بنانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہم جس طرح ہر حکومت اپنے فگرز دیتی ہے کہ ہم نے اتنی قانون سازی کی، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں تو جس دور میں میاں شہباز شریف چیف منسٹر تھے، اس دور میں بہت ساری قانون سازی ہوئی. ٹھیک ہے. اب بھی بہت ساری قانون سازی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ کیا رہی ہے، وہ کیا رہی ہے. بالکل جی. اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے.
ایسی ایسی قانون سازی ہوئی ہے کہ جن کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، پہلے سے قانون موجود تھے، ہم نے نئے قانون بنا لیے. قانون کس لیے بنائے؟ ہم نے کمپنیاں بنائی، ان کو پروٹیکشن دی. ہم نے یونیورسٹیاں بنائی، یونیورسٹیاں بننی چاہیے. مطلب اپنے فائدے کے لیے قانون بنایا، پھر اس کو جو وقت کی ضرورت ہوتی تھی اس کو قانون بنایا. ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری بیڈ لیجسلیشن ہوئی، جسے قانون کی نظر میں ہم بیڈ لیجسلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیجسلیشن. جی سب سے زیادہ جو قانون سازی ہوئی وہ ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون میں. ٹھیک ہے. جس وقت جس بھی حکومت کو جتنی ضرورت پڑی اس نے اپنے حالات کے مطابق اپنے، اس کو ہم فیور ہی کہیں گے جب بار بار قانون سازی ہوتی ہے، ایک بار شعور کے ساتھ نہیں ہوتی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر بار بار آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ مقامی حکومتوں کے قانون میں. اچھا رانا صاحب، اس پہ بھی جو خواتین آتی ہیں ہماری 66 خواتین آتی ہیں مخصوص نشستوں پہ، ان کا کیا رول ہے اسمبلی میں؟ اسمبلی کے رول آف بزنس میں ان کا کیا رول ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خواتین آتی نہیں ہیں، خواتین لائی جاتی ہیں. خواتین کی بڑی اسٹرگل ہے سوسائٹی میں. یہ اسٹرگل ہمیں تقسیم ہند سے پہلے کی بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہاں برٹن رجیم تھی، برٹن رہا تھا، بلکہ سمجھنے کے برِ صغیر پہ قبضہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے والوں کا. ٹھیک ہے. تو خواتین کی تب بھی تحریک تھی، خواتین میں تب بھی اسٹرگل تھی. ہماری بڑی بڑی نامور خواتین نے اس میں رول پلے کیا. جب یہ ملک بن گیا پھر بھی خواتین کا ایک بڑا کردار رہا، ابھی بھی بہت کردار ہے. اس میں بہت سارے نام ہیں، کسی ایک کا نام لیں گے تو دوسرا شاید اس کو پسند نہ کرے. لیکن ساتھ ساتھ ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ ایک طرف تو خواتین اپنے حقوق کے لیے اور اجتماعی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، تو بالکل اسی دوران ایسے ایلیمنٹ ان میں آ جاتے ہیں یا ان میں ڈال دیے جاتے ہیں، ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہی ہوتی ہیں، جو مطالبات کر رہی ہوتی ہیں، جب ان پہ امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہ رول اس طرح نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا اسمبلیوں میں خواتین کا مخصوص نشستوں پر آنے کا. ٹھیک ہے. تو جو خواتین مخصوص نشستوں پہ آئی ہیں 2000 کے بعد پرویز مشرف کے دور میں، تو ان میں سے چند خواتین ایسی نکلی ہیں جنہوں نے اپنا پارلیمانی رول پلے کیا. مثلا اس کے نام بتائیں ہمیں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو میرا اویس شاہد. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. اچھا. آزما بخاری کا رول بہت اچھا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھیں. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح فائزہ مل کا رول بہت اچھا رہا. سیمل کامران بھی تھیں. سیمل کامران بھی بڑی اچھی ایکٹر تھی. وہ آئی تھیں گراس روٹ. ہاں ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر بھی رہی. کونسل سے آئیں. سمینہ خاور حیات صاحبہ بھی ان کی تھی. سمینہ خاور حیات تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے فوزیہ بہرام تھیں اسمبلی میں، اب وہ غالباً نیشنل اسمبلی میں ہیں. ایسی بہت ساری خواتین. اچھا رانا صاحب، میں تھوڑی سی بات بڑھانا چاہ رہا ہوں. لیکن جو آپ نے بات شروع میں کی، جب 2000 کی اسمبلی آئی 2002 کے بعد، تو اس میں خواتین جتنی تعداد میں آئیں اس کے مطابق ان کا جو رول بنتا تھا، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ یہ شاید ایک اسمبلی خواتین کی تمام ڈیمانڈز پوری کر دے گی، ان کو ایکول رائٹس لے دے گی اور بہت اہم رول پلے کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ہم نے اس میں شور و غل کے سوا کچھ نہیں دیکھا. رانا صاحب، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 35 سال آپ نے پنجاب اسمبلی کی رپورٹنگ کی، کوئی 10-15 سال میں نے بھی کی. ہم نے ہمیشہ اجلاس کے بعد جب باہر آئے، میڈیا ٹاک شروع ہوئی تو خواتین سے پوچھا کہ اندر کیا ہوا ہے، تو یقین کریں کہ 95 ہمیں یہ کہتے تھے کہ اسی اجلاس چاہیے، نعرے مارن، شہباز شریف زندہ باد، پرویز الہی زندہ باد. مجھے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو زندہ باد مرد آباد کے لیے بلایا جاتا ہے یا کوئی قوانین پاس کروانے تھے؟ نہیں، یہ صرف خواتین کی حد تک نہیں ہے. ہم صرف خواتین کی حد تک اس کو نہ رکھیں. اس میں ہمارے بڑے بڑے معتبر نام ہیں جو کیمرے کے باہر، اسمبلی کے باہر اپنے علاقوں میں بڑا نام رکھتے ہیں اور بعض تو دہشت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ماننا پڑے گا. صحیح. اور وہ جب ہاؤس میں آتے ہیں تو وہ صرف اشارہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پارلیمانی لیڈر کی
ٹھیک ہے طرف دیکھتے ہیں, ہاں وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ کی طرف. مطلب رانا سراج صاحب چلاتے تھے, راجہ بشارت صاحب چلاتے تھے, ٹھیک ہے, جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے یا جو نامینیٹ ہوتا ہے اس نے جس طرح کا اشارہ کرنا ہے اسی طرح کا جواب آ جانا, بالکل ٹھیک. اور اب تو یہ بھی صورتحال میں نے ایسی بھی دیکھی ہے کہ اشارہ اور ہوا ہے, جو ذہن میں آیا, جو پیچھے سے نعرے سوچ کے آئے اس کے مطابق بات کر دی. اس پہ کئی بار حکومت اور کئی بار اپوزیشن کو خود امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں لابی کا بڑا رول ہے, بہت مطلب صحافی بھی اس میں شامل ہیں, اس میں ایم پی اے بھی شامل ہیں. یہ لابی کا تھوڑا ذکر کریں کہ پنجاب اسمبلی کی لابی کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی, لابی کا تو ہمیشہ رول رہا ہے. جو راہداریاں ہوتی ہیں, جو بات آپ چلتے پھرتے نہیں کر سکتے, وہ آپ چلتے چلتے راہداری میں کر سکتے ہیں. اجلاس کے دوران لابی میں جا کے بیٹھنا, اور وہی عرض کرتا ہوں جی, تو وہ چلتے چلتے آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اجلاس کے دوران لابی ہے, یہ حکومت اور اپوزیشن کی لابی الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لیکن یہ اندر سے بند نہیں ہوتی. کھلے وہاں آپ کھلے بات کر سکتے ہیں, آف دی ریکارڈ باتیں کر سکتے ہیں. بنیادی رول لابیوں سے زیادہ رول کیفیٹیریا کا رہا ہے. ٹھیک ہے. پنجاب اسمبلی کی ہر اسمبلی کی کیفیٹیریا, پنجاب اسمبلی کا کیفیٹیریا اب تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے, لابی کیفیٹیریا بنا لیں. اس کا بہت رول رہا ہے. لوگ ہاؤس میں بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گفتگو پر لابی میں اور کیفیٹیریا میں بات ہوتی تھی کہ جو میں نے بات کی ہے, یہ میں ماضی کی بات کروں, آج کل کے دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں 85-88 کی بات کر رہا ہوں, یہ 90 تک رہا ہے ایسا. جی ٹھیک ہے. کہ لوگ کیفیٹیریا میں آتے تھے, ہم لوگ بھی باقی لوگوں کی طرح ہوتے تھے, تو وہ پوچھتے تھے کہ جو میں نے بات کی ہے کیا فیکچولی یہ کچھ درست بھی ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے قاعدے ضابطے کی بات کی ہے, کہیں میں نے کسی چیز کو کنٹراڈکٹ تو نہیں کیا. ایک تو بات ہوتی تھی اپنی اصلاح میرٹ پہ, اپنی اصلاح تصحیح کے لیے, بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا کہ وہ اگر اچھی بات کی ہے تو اس کی اپریسیشن چاہتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح. ایک پہلو یہ بھی ہوتا تھا. دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر مسنگ ہے, دوبارہ موقع ملے تو انہوں نے وہ بات کس طرح کرنی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ رہا ہے. لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے, وہ ایک شرارتی ایلیمنٹ ہوتا ہے. وہ تو پھر جو یا جسے جو لوگ اسمبلی کو صرف انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں, تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے نعرے اخذ کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, بنائے جاتے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے تیاری کی جاتی تھی. اس میں ہماری کمیونٹی کا جرنلسٹ ان کا بڑا رول ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جرنلسٹ عام آدمی سے زیادہ گہری نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے, اگر دیانتداری سے دیکھے اور دیانتداری سے بیان کر سکے. تو پھر ان سے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ پھر اس کو ہاؤس کا بزنس بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ میسج کی بات بھی ہو جاتی تھی. اچھا رانا صاحب, صرف ایک کلاس کی بات نہیں ہوتی. دو اسپیکر ہم نے دیکھے جی بڑے ایکٹیو, چودھری پرویز الہی اور رانا محمد اقبال صاحب. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, دونوں میں سے ایکٹیو کون تھے, کیونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے نام ہیں. میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے جو میں نے اسپیکر دیکھے, جی, ہاں جی, سب سے اچھے اسپیکر حنیف رامے تھے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کس سینس میں جا رہے ہیں؟ میں پارلیمانی گفتگو کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پارلیمان کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ شاعری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اشاروں کی بات ہوتی ہے, وہ قانون کی بات ہوتی ہے. اس میں جو پارلیمانی اور غیر پارلیمانی الفاظ میں فرق یہ ہے کہ جو الفاظ آپ, جو گفتگو آپ اپنی بیٹی, بیٹے, ماں, بہن, اپنی فیملی کے اندر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ بات غیر پارلیمانی ہے. ٹھیک ہے. جو ان کی موجودگی میں کر سکتے ہیں وہ پارلیمانی ہے, جو ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتے وہ غیر پارلیمانی ہے. اس ہاؤس میں اس طرح کی گفتگو ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. حنیف رامے صاحب کے بعد سے. ٹھیک ہے. ان کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو لوٹے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لوٹے اس کے اوپر رکھ دیے, اسپیکر کے چیئر کے سامنے رکھ دیے, اسپیکر کی چیئر پہ بھی رکھ دیے, اور وہاں پہ لہرا بھی دیے, دوسرے جو ڈیسک ہے ان پہ مائکوں پہ لگا دیے. یہ ایک منفی رویہ تھا جو ہاؤس کا جو رولز آف بزنس ہیں, ٹھیک ہے, جو قواعد انضباط کار ہیں, جو روایات ہیں, ان میں جو انڈیسنٹ جو تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ رول ہوا. لیکن انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کو بڑے پارلیمانی انداز سے رانا صاحب شاعری میں لے جا کے رانا صاحب اجلاسوں میں آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئیں, بینر لہرائے گئے, پوسٹر لہرائے گئے, ایون کہ خواتین بعض کا میں نے یہاں تک خود بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا
کہ خواتین نے اپنی میک اپ کٹس ایک دوسرے کو ماریں. مطلب اس طرح کے اجلاسوں میں صورتحال ہوتی رہی ہے. یہ کیسا قانون تھا, یہ کیسا اسمبلی تھا؟ اور بڑا میں ایک لفظ وہاں پہ بہت سنا میں نے کہ یہ مقدس ایوان ہے. مجھے آج تک اس مقدس ایوان کی سمجھ نہیں آئی کہ جس میں سارا کچھ کھلے عام چل رہا ہے اور وہ مقدس ایوان ہے. آپ کی دو چیزیں ہیں, ایک مقدس ایوان ہے, ہاں, ایک جو آپ نے پہلے پروٹیسٹ کی چیزیں بتائیں, جی, تو اس میں آپ نے یہ یاد دلایا کہ خواتین نے اپنے میک اپ کی کٹیں بھی ماری. بالکل تو ماری. جس وقت آپ نے جو بھی آپ کے پاس دستیاب چیزیں ہیں ہاں, اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا, اور خواتین سے بہت ہی معذرت کے ساتھ. جی سر. تو میک اپ تو خواتین کا ایک ہتھیار ہے, بالکل, اور تسلیم شدہ ہے, بالکل, اس کو ہم مانتے ہیں. جی سر. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ہتھیار نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے ایک اچھے جیسچر میں ہوں کہ بھائی کہ میری بہن آپ یہ لپسٹک لے لیں, سخت الفاظ نہ بولیں. نہیں, میں وہ واقعہ دہرا دیتا ہوں, آپ کو پتا ہوگا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سمینا خاور یاد رہے علاؤدین شیخ صاحب کو مارے تھے. ایسا ہوا. جی, دیکھیں مرد دیتے ہیں جو کاسمیٹکس کا سامان ہے, یہ گفٹ کرتے ہیں. اگر ایک خاتون نے گفٹ کر دیا سخت الفاظ میں, اگر گلاب مار دیا گملے میں, تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیسے پارلیمانی رویہ ہے؟ یہ پارلیمانی رویہ نہیں ہے. ایجنڈا پھاڑنا, ہوا میں لہرانا, یہ پروٹیسٹ کا ایک انداز رہا ہے وہ کہ مناسب نہیں ہے ہماری جیسی سوسائٹی میں. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے. اس میں بہت سے الفاز ہیں جس میں بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا کوئی لکھا ہوتا ہے. بالکل, جی, الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پہ نہیں گرنا چاہیے. ہمارا جو ایمان ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, جو ہماری عقیدت ہے, وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں تھی اس کے احترام کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں تو ایجنڈا نہیں پھٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی پوری دنیا میں ہو جاتا ہے, جو ہوتا ہے ایجنڈا پھاڑ دیا جاتا ہے, وہ ایک پروٹیسٹ کا انداز ہوتا ہے, وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ایجنڈا جیسا ہماری اسمبلیوں میں ہوتا ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اور باقی الفاظ ایسے ہوتے ہیں, وہ نہیں پھاڑا جانا چاہیے, اس کو ہوا میں نہیں لہرانا چاہیے. اور یہ ایشو 2-3 بار سے زیادہ مرتبہ ہاؤس میں آیا, ڈسکس بھی ہوا کہ ایجنڈا پھاڑنے والے جو ہیں وہ اس کا خیال رکھیں. لیکن کیا ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم سب نے چونکہ ایک ہی وقت میں گڑ کھایا ہوا ہوتا ہے, ہم دوسرے کو گڑ کھانے سے منع نہیں کر سکتے. بالکل, تو پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات آ گئی آپ کی ایوان کے تقدس کی. ابھی کل کی بات میں کروں گا, جو سیشن کل ختم ہوا اس میں جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی, نعت بھی ہوئی, تو پہلی گفتگو جو کی, جو پنجاب اسمبلی کی تاریخ کے سب سے لمبے ایرا کے اسپیکر ہیں, رانا محمد اقبال, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ کے بات کی اور بات شروع کی ایوان کے تقدس کی. صحیح. تو میں محسوس کر رہا تھا کہ یا تو رانا صاحب آج اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے حوالے سے گمراہ ہو گئے ہیں, یا کوئی پازیٹیولی اچھی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, لائن لی ہے, پارلیمانی لائن لی ہے کہ اچھے انداز میں ہم اپنی باتیں کریں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے صرف ایک خاص مقصد کی ایک بات کی. وہ مقصد تھا ہاؤس کے حوالے سے, وہ تمام جو اراکین تھے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے یا ایوان میں موجود نہیں تھے, وہ ان سب کے مفاد کی بات تھی. مجموعی طور پہ وہ قومی مفاد کی بات تھی, ٹھیک ہے, کاشتکار کے مفاد کی بات تھی. تو وہاں انہوں نے بات شروع کی ایوان کے تقدس کی کہ جناب جو ہم نے ریزولوشن پاس کی تھی, گندم کے جو امدادی قیمت ہے وہ 2000 روپیہ من کی جائے. 2 دن ہو گئے ہیں ریزولوشن پاس ہوا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا, اور حکومت کو جانا چاہ رہی ہے. میں واپس اسی پہ آ رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی ختم ہوئی, ایوان کا تقدس ایک سائڈ پہ رہ گیا, وہیں سیٹیاں شروع ہو گئی, ہاہاکاری شروع ہو گئی. ایسی پوزیشن بنی کہ لگتا تھا کہ یہ دست و گریباں ہو جائیں گے. پارلیمانی الفاظ میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دست و گریباں ہو گئے. اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کوشش کی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ اسپیکر کو اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا پڑا. جو کروڑوں روپے تھے قوم کے خزانے کے, وہ اڑ گئے. اچھا رانا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایم پی ہیں حسن مرتضیٰ صاحب چنیوٹ سے, وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں اپنی بات میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مراسی کی, کبھی گامے مراسی کی, کبھی مطلب اللہ بخش مراسی کی, کوئی نہ کوئی اس انداز میں. کیا یہ بھی پارلیمانی گفتگو ہے؟ دیکھیں, پارلیمانی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ آپ گفتگو کریں تو اس میں شائستگی رہے, وہ بور نہ کرے. تو لطیفے جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. پوری ہر سوسائٹی میں اس کے اپنے اپنے انداز ہیں.
اس میں یہ ہوتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس سوسائٹی میں جو زیادہ تر لطیفے معروف ہیں, جو زیادہ شہرت پاتے ہیں, یہ ہر کمیونٹی سے ہوتے ہیں, منسلک ہیں. اور چونکہ جس کمیونٹی کا آپ نے ذکر کیا اس کو وہ تو ہیڈ ہیں, بہت باریک سوچ رکھنے والے کہتے ہیں, بالکل, تو اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے لطیفے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بات بڑی باریک کرتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑے ہی پارلیمانی انداز میں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑی اچھی تنقید کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے لطیفے زیادہ ہیں تو جو بات انہوں نے بڑی خاص انداز سے کی جاتی ہوتی ہے تو ہم اس کو نہ ہم ایک اور شمنزم سے اس کو بلڈوز کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو لطیفہ کہہ دیتے ہیں. اچھا رانا صاحب, آخر میں میرا ایک سوال آپ سے, جہاں تک اس کی حسن مرتضیٰ کی بات ہے, حسن مرتضیٰ ایک بہترین پارلیمنٹیرین سامنے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پارلیمانی لیڈر بنا کے, ورنہ ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا ہو, ایک اسی ہاؤس میں ہو, اور پنجاب کے اور بہاولپور کی جو اسٹیٹ ہے ان کے پرانے مالکان بھی ہوں, تو اس میں ایک مڈل مین جو ہے وہ ایم پی کھڑا ہو, کا جو نمائندہ ہے وہ کھڑا ہو, اور بات بھی وہ صرف عوام کی کرتا ہو. میں نے آج تک حسن مرتضیٰ سے کم از کم اشرافیہ کی بات نہیں سنی, نہیں مڈل مین عوام کی بات سنی ہے, کاشتکار کی بات سنی ہے, اور وفاق کی بات سنی ہے, ایک صوبے کی بات نہیں. اچھا رانا صاحب, آخر میں بات کروں گا پنجاب اسمبلی کی مقدس ایوان کی. کیا میں یہ اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا, یہاں سیاسی پارٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی گروہوں کے ہمیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, پارٹی تو ایک ڈسپلن میں ہوتی ہے, ایک نصب العین کے ساتھ ہوتی ہے, جو اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. تو جو بھی پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ نہ چل سکے, جس نے عوام سے وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ ان وعدوں کو اپنا ایجنڈا نہ بنائے, اس کو مکمل نہ کرے, تو اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, گروہ ہونا چاہیے, اس کو گروہ کے طور پہ جانا چاہیے. اور اسمبلی میں جو بزنس ہو رہا ہے, سارے کے سارے گروہ ہی بن گئے ہوئے ہیں. اسمبلی میں جو بزنس ہو رہا ہے, آپ مجھے محتاط اندازے سے مطابق شرح کے حساب سے بتائیے گا, کتنے پرسنٹ اراکین اسمبلی کو پتہ ہوتا ہے کہ رولز آف بزنس کیا ہوا ہے؟ جس وقت جس کسی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اس دن اس کو سارا پتہ ہوتا ہے. اس کا نہیں, اوور آل اراکین اسمبلی 360 ہیں, 62 ہیں, 64 ہیں, کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہاؤس ہے 371 کا, 371 کا, اور اس اسمبلی کی بدقسمتی یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے, اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوریت کی نفی اور توہین بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک سیٹ پہ آج تک اس معزز ممبر نے اوتھ نہیں لیا. چودھری نثار صاحب آکوپائی ہے, چودھری نثار صاحب پنڈی سے بالکل سیٹ آکوپائی ہے, اوتھ نہیں لیا. تو یہ ہاؤس 370 کا ہے, اس میں سے آپ اسپیکر کو نکال دیں, وہ کاغذی طور پہ غیر جانبدار ہوتا ہے. اچھا اگر اسی طرف آئیں, چودھری نثار صاحب نے ابھی تک اوتھ نہیں لیا, تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کو. کیا خیال ہے, اسمبلی کا کوئی رولز ان پہ لاگو نہیں ہوتا اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے؟ یا اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی ہے جی, ان سب پہ سوالیہ نشان ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں, اجتماعی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو جو اسمبلی آج تک یہ نہ طے کر سکے کہ ایک سیٹ آکوپائی ہے, وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور ان کی نمائندگی ہاؤس میں نہیں ہے, اور اس پہ ہاؤس کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس کا حل کیا کرنا ہے, تو اس اسمبلی کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی اتنی اہلیت رکھتی ہے, یا اتنی اسپرٹ رکھتی ہے, یا اتنا احساس رکھتی ہے کہ اس کو اسمبلی کہا جائے؟ میرا خیال ہے اس سوال کے جواب یہ ہے کہ یہ اسمبلی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنی نواز طاہر صاحب کی باتیں, ان کا 35 سال کا تجربہ. ناظرین, پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو مقدس ایوان ضرور کہا جاتا ہے, یہاں عوام کی بات ہوتی ہے, یہ ضرور کہا جاتا ہے, لیکن کاش جو بھی حکومت آئی, جو بھی ایوان آیا, وہ جو کہتے ہیں وہ عوام کے لیے کرتے بھی, تو آج پاکستان بھی خوشحال ہوتا, پنجاب بھی خوشحال ہوتا. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.